تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بار پھر اپنی برتری تو ثابت کر دی ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لے کر پاک افغان تعلقات جیسے اہم ترین امور پر اس کے وفاقی حکومت سے بڑھتے اختلافات جو ہیں پیچیدہ حالات کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر بھی تحریک انصاف کو جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات اور حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دائر کی گئے ایک مقدمے کا سامنا ہے۔ ان معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان محترم شیخ وقاص صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب اپنا جو ہے قیمتی وقت دینے کا۔ تو جناب بظاہر جو ہے سہیل آفریدی والا معاملہ حل ہو گیا، عدالت کا فیصلہ بھی آپ کے حق میں آ گیا، بلاول کی ہدایت کے مطابق جو ہے گورنر بھی جو ہے واپس پشاور پہنچ رہے ہیں، لیکن آخر ان کا اعتراض اصل میں تھا کیا؟ از خود کیا انہوں نے یا کسی کے اشارے پر؟ آن ریکارڈ تھا اعتراض، بڑا ہی چائلڈش قسم کا اعتراض تھا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے کہ یہ سگنیچرز چیف منسٹر کے ہیں یا نہیں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چیف منسٹر جیسا ذمہ دار کانسٹیٹیوشنل آفس، ایک ریزگنیشن اینڈ دین another resignation and then reaffirmation letter to the speaker of the provincial assembly، اور پھر اسمبلی پہ کھڑے ہو کے خود بذات خود تقریر کر کے چیخ کے کہا کہ بھائی میں نے قائد کے حکم پہ استعفیٰ دے دیا۔ تو جو بظاہر آن ریکارڈ اعتراض آیا ہے وہ تو بڑا چائلڈش ہے کہ جی آپ ان پرسن پیش ہوں، آپ کی لوکل رائیولریز ہیں وہ ہوتی ہیں، مگر آئین اور قانون میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان پرسن ہو کے وہ بندہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اب مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو اب بھی کوئی خدشہ ہے کہ مزید کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اور کوئی ڈرامائی موڑ آ جائے؟ کہتے ہیں دیر مینی دیکھیں سر، پاکستان میں جو پاکستان میں سیاست اور جو حالات ہیں دکھنے اور نہ دکھنے والے، وہ جس نہج پہ ہیں، یو نیور نو واٹس آؤٹ دیئر فار یو ٹمورو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بٹ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں دے آر ریڈی فار اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، بیکاز پچھلے 2 سال سے جن نامساعد حالات کا شکار ہے تو نتھنگ کمز ایز اے سرپرائز، تو وہ تو تیار ہوتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ جو چیز آئے گی ایٹ ہینڈ ہم اس کو ڈیل کر لیں گے۔ دیکھیں اب کل اگر گورنر صاحب نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے کہہ دیا عدالت نے کہ اسپیکر بھی اوتھ لے سکتے ہیں، دیٹ مینز ان اینی کیس کل اوتھ ہو جائے گا اور خان کا پاکستان تحریک انصاف کا نومینیٹڈ نیا چیف منسٹر سہیل آفریدی ول بی ان سیٹ۔ تو بس ہو گیا ہمارا کام۔ اس کے بعد میں نے یہ سنا ہاں کہ ایک غیر ضروری تنازع کھڑا ہوا، ورنہ بھئی پارٹی کی مرضی ہے کسی کو بھی نومینیٹ کرے، کسی کو لڑائے۔ یہ جو گورنر نے کیا، مطلب جو رخنہ اندازی کی کوشش کی، یہ آپ کے خیال میں از خود کیا انہوں نے؟ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ واز دیئر میتھڈ ٹو دس میڈنس کہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو آج سنا بلاول بھٹو زرداری نے بھی، جی میں نے تو یہ سنا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی گورنر کو کہا کہ آپ کو پشاور میں ہونا چاہیے تھا۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن از اون ہی ہو سکتا ہے جی، یا کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں تو اب میٹر اس لیے نہیں کرتی کہ اگر کسی کے کہنے پہ تھا تو ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے، اگر ان کے اپنے دل میں کوئی ایسی ایڈونچر آئی تھی تو ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے۔ عدالت نے جو ہے وہ قانون اور آئین کو آپ ہولڈ کیا ہے اور نے فیصلہ کر دیا۔ واٹ میٹرز از، جو آپ نے پوچھا کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، ایک اور پٹیشن جو ہے جو بھی فائل ہوئی ہے جس میں وہ فضل الرحمان صاحب کے ہاں وہ گئے ہیں، اب وہ اس کو ایلیگل ٹرم کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کوئی دیکھیں نا، نون لیگ والے ملے جا کے ان کو وہاں پہ، تو وہ بھی کوئی مس ایڈونچر ہی کرنا چاہتے ہیں نا، ایسے ہی تو نہیں ان کو آج یاد آ گیا اور وہ آ گئے۔ تو وہ ملاقاتوں کے بعد، مگر بہرحال پبلک جو مینڈیٹ، جو ووٹر، جو ایم پیز ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹیکٹ ہے۔ تو میں تو آئی کین اونلی وارن اگینسٹ اینی کائنڈ آف مس ایڈونچر کہ ایک ایسا صوبہ جو آگے ہی دہشت گردی کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس کو، جہاں پہ بارڈر پہ افغانستان میں ایک علیحدہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بارڈر اسکرمشز شروع ہو چکی ہیں، اور دہشت گردی جو ہے وہ ایک بڑا دائمی قسم کا بڑا پرانا چیلنج ہے کہ بھی عوام کو، تو وہاں پہ چیزیں سوچ سمجھ کے اور کرنی چاہیے۔ تو وہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو ذات ہے اس کو متنازع بنانے کی بڑی، میں سمجھتا ہوں منظم طریقے سے کوشش کی گئی؟ جو نون لیگ کے وزراء تھے انہوں نے اعتراضات کیے، ان کے تانے بانے جو تھے وہ کہتے ہیں انتہا پسندوں سے جوڑے گئے، طرح طرح کے الزامات سامنے آئے۔
کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں سہیل آفریدی کو اتنا مطلب ہے خطرناک کردار؟ جی I think that was also very stupid. کیونکہ اگر آپ صرف دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی کو کہیں کہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں، تو یہاں تو ہمارے عورتوں اور بچوں پہ بھی آپ نے دہشت گردی کے پرچے دیے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مطلب ہے کہ درجنوں خواتین ہیں جنہاں دے اتنے جنہاں بیچاریاں نے کبھی وٹا نہیں چوک کے کسی نے مارے، انہوں نے اتنے بھی 780 کا پرچہ ہے. لوگوں کے بچے اٹھا کے لے گئے، ان پہ بھی 780 کے پرچے ہیں. صرف پرچوں سے دہشت گرد کوئی نہیں بنتا. وہ پرچے پاکستان میں کس طرح ہوتے ہیں اور پھر کس طرح ختم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی، ناٹ ایٹ آل، بالکل اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی. اس حکومت کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے اور جیل سے بیٹھ کے وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی آدمی کو ریپلیس کر رہے ہیں اپنے کسی دوسرے ورکر سے. تو یہ ایک ایگو کا انہوں نے ایشو بنا لیا ہے. ورنہ سہیل آفریدی ینگ مین ہے، پہلی باری ایم پی اے بڑا، پہلی باری وزیر بن گیا علی امین دی کیبنٹ دے وچ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی. ہی واز پکڈ اپ بائی عمران خان ٹو بی دا چیف منسٹر. اٹس ناٹ اباؤٹ ہم، بالکل nobody should make it about him. It's about عمران خان. یہ تکلیف ہے کہ عمران خان کیسے جیل میں بیٹھ کے انہوں اتارتے، انہوں بڑھاتے، انہوں وزیر بڑھاتے، انہوں وزیر اعلیٰ بڑھاتے. So that's about it. That's what I think. اچھا، عمران خان کی جو کرکٹ میں سلیکشن ہوتی تھی اس کی تو سب لوگ تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ وزراء اعلیٰ کی سلیکشن کرتے ہیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ کافی مطلب ہے اعتراضات ہوئے. بزدار صاحب پہ بڑا اعتراض رہا کہ ایک بڑے کمزور قسم کی شخصیت تھے. پھر جو اس سے پہلے ہوتے تھے محمود صاحب ہوتے تھے آپ کے، ان کے اوپر یہی اعتراض تھا. تو اس کو بھی اسی پیرائے میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ نوجوان شخصیت ہیں، جذباتی ہیں، لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ اسمبلی میں آئے ہیں، تو ان کی جو ناتجربہ کاری ہے اتنے حساس صوبے کو اتنے مشکل صورتحال میں ان کے لیے چلانا کتنا جسٹیفائیبل ہوگا، جبکہ ایکسپیرینس ہینڈ. پہلی بات تو یہ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں کرکٹ میں اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، سیاست میں اور ہوتی ہیں. خان صاحب لوگوں کے وزیر اعظم تھے، لوگوں نے عام آدمی نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. یہ بڑے پگڑیوں والے سردار تو ویسے بھی خان کے نیڑے نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ تھے. وہ ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹی، ایسے ایریاز آف سوسائٹی جو نیگلیکٹڈ رہے ہیں ان کو ہمیشہ آگے کرتے ہیں. بزدار آپ کو یاد ہے خان صاحب عام طور پہ ذکر کیا کرتے تھے بے شک وہ نلائق نکلا، نکما نکلا اور اس نے تباہی کر دی پنجاب میں، مگر خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کو لانے کا وہ یہی تھا کہ ہی کم فرام اے ویری پسماندہ علاقہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے، جہاں پہ وہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو یوزلی نہیں ملتی ہوتی نمائندگی، ان کو نمائندگی دو. یہ لوگوں کے ہارٹ اینڈ اس کو سمجھتے ہیں آن گراس روٹ لیول پہ مسائل کو، تو شاید یہ اس پہ کام کر سکیں. اوکے ٹھیک ہے، خان صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، خان صاحب نے کئی دفعہ خود اعتراف بھی کیا غلطیوں کا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں. دوسری طرف سہیل آفریدی ہے، it's not about the first timer MP and minister and chief minister. He comes from a background tribal area سے کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. اور ابھی جو افغانستان کے تناظر میں قبائلیوں کے جو رول ہیں، قبائلیوں کے جو ایشوز ہیں، خان صاحب اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو بھی آگے کرنا چاہتے ہیں. رہ گئی بات نہ تجربے کاری کی، تو سر میرے خیال میں یہ کوئی 17ویں گریڈ کی نوکری تو ہے نہیں، یا کوئی 15ویں اسکیل کی نوکری تو ہے نہیں کہ جس میں اتنا ایکسپیرینس سے فلانی ڈگری چاہیے ہوتی ہے. یہ تو if you are eligible to become the MPA, that means you are eligible to become the cabinet minister. And if you have remained cabinet minister for 1.5 years, you qualify to become the chief minister. So there is no mystery about it. نہیں بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. اچھا ایک اور جو آپ کی گفتگو سے بات نکلی وہ یہ کہ آپ نے بالکل افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے پاکستان کی، بہت بڑا ایشو ہے، دہشت گردی کا شکار ہے، KP بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں جو آپ لوگوں کا موقف ہے کہ جو آپریشن نہیں ہونا چاہیے اور اس چیز کو بہت زیادہ پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی وفاق ایک طرف کھڑا ہے، صوبہ ایک طرف کھڑا ہے، اس میں کس طرح سے آپ لوگ ایک توازن لے کر آئیں گے اور کس طرح سے آپ کے مطلب ہے کہ وفاق کی جو ترجیحات ہیں اور آپ لوگوں کی ترجیحات ہیں ان کو کیسے میچ کریں؟ یہ تو سر چیف منسٹر دیکھیں، یہ تو چیف منسٹر نیا آئے گا، اس نے اپنی تقریر کر دی ہے، اس نے اپنی ترجیحات بھی بتا دی ہیں. اب وہ اسٹریٹجیز کیا استعمال کرے گا ان کو امپلیمنٹ کرنے پہ، یہ تو چیف منسٹر کا کام ہے، وہ خود کریں گے اور ہمیں بالکل ان سے توقع ہے کیونکہ وہ خان کی پیک ہیں کو بہتر کام کریں گے. رہ گئی آپریشن والی بات، آپریشن دیکھیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو معاملات ہیں بڑے کلیئر ہیں. وہ کیا کلیئر ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس سے انسرجنسی بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو امریکنز نے ٹرم نکالی نا کولیٹرل ڈیمیج،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے، اور گوروں نے ہی کتابیں لکھی ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج خصوصاً ایسے ٹرائبل ایریاز کے اندر ریونجفل اور وینجفل ایٹیچیوڈز کو پروموٹ کرتا ہے. اب اگر آپ اسلام کی طرف آ جائے تو اسلام میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آپ احادیث دیکھ لیں، آپ سیاستہ میں چلے جائیں، آپ وہ دیکھ لیں، آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ہمارے جو خلفائے راشدین جناب تھے، خلیفہ اول، خلیفہ دوئم، آپ ان کے وہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام میں واضح کہا گیا ہے کہ جب جنگ کرو، عورتیں، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ فصلیں، حتیٰ کہ ایسے درخت جن پہ پھل لگے ہوئے ہوں، آپ نے ان کو بچانا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے. یو کی ناٹ سے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر جو ہے میں نے کسی کا کھیت اڑا دیا، یا کولیٹرل ڈیمیج کے اندر میں نے کسی کی بیوی مار دی، یا کولیٹرل ڈیمیج کے اندر میں نے کسی کا بچہ مار دی. دیر از اے ریلیجیس ایسپیکٹ ٹو اٹ ایز ویل. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، جو ہم جیتنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ پاکستان کو جیتنی ہے وہ جنگ، کیونکہ دہشت گردی ناسور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے دہشت گردوں کو تقویت ملے یا پبلک سپورٹ ان کی بڑھ جائے، وہ دہشت گردی کی جنگ کو کمزور کرے گی. دہشت گردی کا ناسور ہے. تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ رکھو، وہ مذاکرات والے پاسے چلو. تو جو نہیں بندے کا بچہ پڑھنا آن ڈیلی بیسس پہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کو، اور خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. سپاہی ہے کوئی، پولیس کا یا فوجی ہے، ان کو ذمہ داری ان کی ایک ڈیلی بھی ہے نا. آپریشن 2 منٹ کے لیے اس کو بھول جائیں، اس کے تو پاکستان تحریک انصاف خلاف ہے. پولیس نے چوری روکنی ہے، ڈاکہ روکنا ہے، اس کے سامنے اگر وہ کسی پیٹرولنگ پہ ہے، اس کے سامنے یا اس کو اطلاع ملتی ہے فلانے محلے میں چوری ہو رہی ہے، یہ کو بم بنایا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ ایکشن نہیں لے گا؟ وہ کہے گا کہ میں ڈی پی اور ڈی آئی جی سے پہلے اس ایکشن کی اپروول لوں گا، اس کے بعد نیگوشیٹ کروں گا؟ نہیں سر، وہ تو جڑی تھوڑی ڈیلی ڈے ٹو ڈے ذمہ داریاں نے، جتنے کو اس قسم کا چیلنج آ جاتا ہے نبڑو. حکمت عملی پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا اعتراض ہے، اختلاف ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے. وہ چیز سر میں یہ سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کہا کہ شراب حرام ہے، تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جو مطلب ہے کہ جس کے فوائد جو ہیں، وہ جس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہے وہ حرام ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں اس کی فلسفی، اس کی حرام کی دیکھ لیں، تو اس کے وہ چیزیں نیچرلی وہ چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں جو حرام قرار پائی ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ سمجھ فلسفی یہ ہے کہ ہر وہ ایکشن جو دہشت گردوں کو مضبوط کرے، ہر وہ اسٹریٹجی جس سے ان کو پبلک سپورٹ ملے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سر اینی جی گل ہے، اتنی جی گل ہے، اور گل کوئی نہیں جی. اچھا، اسی تناظر میں جو افغانستان کے ساتھ ابھی پاکستان کا تصادم ہوا، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس سے بچا جا سکتا تھا، بچنا چاہیے تھا؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ تو دیکھیں، آج علیمہ خان صاحب کا میں مصطفیٰ کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ ہمارے فوج کے جو ہے کرنل اور ہمارے میجر اور ہمارے جوان شہید ہوئے، اور وہ بڑے اس پہ دکھی بھی ہوئے، اور وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے کہتا تھا کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات کی طرف جاؤ. تو یہ اوبیسلی خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ پیس کو ایک چانس دیں، ٹھیک ہے، اور پیس کو ایک چانس دے کے دیکھنا چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں بندے تو پھر اوبیسلی اسی اس ملک میں طالبان دے تو یا دہشت گرداں دے مکرم تک تو نہیں چڑھ سکتے. جو آدمی جس کی ذمہ داری ہے دہشت گردی ختم کرنے کی یا چوری ڈاکے مکانے کی، وہ تو اپنا کام کرے گا، وہ اپنا کام کرے جو اس کی ریگولر ذمہ داری ہے.